بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نزول قرآن۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب و فضائل بے شمار ہیں۔ ان کی عظیم ترین شخصیت و حیثیت اور ان کی بلند ترین مقام و مرتبے کی منقبت میں یہی ایک بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر کے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ ان کے ذریعے اپنے دین کو زبردست حمایت اور شوکت عطا فرمائی۔ ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ من جانب اللہ راہ ثواب ان پر روشن ہو جاتی تھی۔ الہام و القاء کے ذریعے غیبی طور پر ان کی رہنمائی ہوتی تھی۔ ان کے دل میں وہی بات ڈالی جاتی تھی جو حق پر ہوتی تھی۔ ان کی رائے وحی الہی اور کتاب اللہ کے موافق پڑتی تھی۔ اسی بنا پر علماء کرام نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ان کی رائے خلافت صدیق کے حق ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق ہونے کی دلیل مانا جاتا ہے۔ ابن مردویہ نے حضرت مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ کسی مسئلے و معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے دیتے تھے اس کے موافق آیات قرآنی نازل ہوتی تھی۔ ابن عساکر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں سے ایک رائے ہے، یعنی قرآنی آیات کا ایک بڑا حصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بطریق مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہو کہ تمام لوگوں کی رائے کچھ ہو اور عمر کی رائے کچھ ہو، اور پھر اس مسئلے سے متعلق قرآن کی آیات نازل ہوں تو وہ عمر کی رائے کے مطابق ہوں گی۔ اس روایت کو سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں نقل کیا ہے۔ لکھا ہے کہ موافقت عمر یعنی عمر کی رائے سے قرآن میں جہاں جہاں اتفاق کیا گیا اس سے ایسے موقع 20 ہیں۔ مشکات شریف جلد پنجم حضرت عمر کے مناقب و فضائل کا بیان، حدیث نمبر 642۔ ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جبریل فرشتہ جس کا ذکر تمہارے نبی کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول اور جبریل و میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ من کان عدو للہ و ملائکتہ و رسولہ و جبریل و میکال و ان اللہ عدو للکافرین۔ بالکل انہی الفاظ میں یہ آیت تفسیر ابن کثیر البقرہ سورۃ البقرہ تفسیر آیت نمبر 98 میں نازل ہوئی، یعنی یہی بات جو حضرت عمر فاروق نے فرمائی تھی وہی بات قرآن کی صورت میں نازل ہوئی۔ ایک دوسری آیت اسی طرح نازل ہوئی کہ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لیں۔ سورہ بقرہ، بخاری شریف کتاب التفسیر 4243۔ نیچے بیان کردہ 3 آیات کے نزول کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ حرمت سے قبل مدینہ طیبہ میں شراب اور جوئے کا رواج عام تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں شراب اور جوئے کے متعلق احکامات دیجیے کیونکہ یہ مال اور عقل دونوں ضائع کرتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ اس کے نازل ہونے کے بعد سیدنا عمر فاروق پھر دعا کرتے رہے تو یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اسی سلسلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بار بار دعا کی کہ اے اللہ شراب اور جوئے کے متعلق ہمارے لیے واضح حکم نازل فرمائیے، حتیٰ کہ شراب اور جوئے کے حرام ہونے پر یہ آیت نازل ہوگی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسا من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ سورہ مائدہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم باز آگے۔ ترمذی 3039 نمبر حدیث ہے اور نسائی شریف میں 5049 نمبر حدیث شریف ہے۔ قرآن مجید کا 6واں مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کا شان نزول ہے، جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں رمضان المبارک کی رات میں بھی بیوی سے قرابت منع تھی۔ تمام صحابہ کرام اس پابندی سے رخصت کے طلبگار تھے، مگر اس کا اظہار سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جس پر تمام صحابہ کرام کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ امت کو ایک رخصت مل گئی اور پھر شب میں مجامعت کو جائز قرار دیا گیا۔ آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورۃ البقرہ، آیت نمبر 187۔ حافظ احمد شاکر رحمہ اللہ نے عمدہ التفسیر میں اس سے صحیح کہا ہے۔ قرآن مجید کے ساتویں مقام سورہ نساء آیت نمبر 65 میں بعض کمزور روایات میں موافقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں شمار کیا گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ دو شخص لڑائی کے بعد انصاف کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کا فیصلہ کر دیا، لیکن جس کے خلاف یہ فیصلہ ہوا تھا وہ منافق تھا۔ اس نے کہا کہ چلو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلیں اور ان سے فیصلہ کرائیں۔ چنانچہ یہ دونوں پہنچے اور جس شخص کے موافق حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور نے تو ہمارا فیصلہ اس طرح فرمایا تھا، لیکن یہ میرا ساتھی نہیں مانتا، آپ کے پاس فیصلے کے لیے آیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے تلوار نکال لائے اور اس شخص کو جس نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا تھا قتل کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگا ہوا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مومن کو کے قتل پر اس طرح جرأت کرے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منافق کے خون سے بری رہے۔ آیت یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ یہ آیت یا شان نزول ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، علامہ ذیلئی نے تاریخ تخریج الکشاف اور علامہ سیوطی نے لباب النقول اور علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں نقل کیا ہے، مگر سب نے ابن لہیہ کی وجہ سے اسے ناقابل استدلال ٹھہرایا ہے۔ موافقت عمر رضی اللہ عنہ کا 8واں مقام صورت انفال کی آیت نمبر 68 ہے۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق بعض نے فدیہ کی رائے دی تھی، جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس پر آپ کی موافقت میں یہ آیت نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر اللہ کے نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں کے لیے ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2399۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید میں قرآن کریم کا 9واں مقام سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے کہ جب منافق عبداللہ ابن ابی مرا تو ان کے بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کی۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی تو آپ کا سخت دشمن اور منافق تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ مگر پھر بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کی حکمت کے پیش نظر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ آیت نازل ہوگی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 84، سلسلہ الصحیحہ 1130 نمبر حدیث شریف۔ قرآن کریم کا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید میں 10واں مقام سورہ منافقون کی آیت 6 بھی اسی وقت یا اس سے کچھ پہلے نازل ہوئی۔ اسی نماز جنازہ کے حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، سوالیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم۔ مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 70۔ 11ویں موافقت کے رودات کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین سورہ مومنون آیت نمبر 13 نازل ہوئی تو اسے سن کر سیدنا عمر فاروق نے بے ساختہ کہا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بڑی برکت والا ہے، اللہ سب سے بہتر بنانے والا۔ اس کے بعد انہی لفظوں سے آیت نازل ہو گئی۔ تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر سورۃ المومنون آیت نمبر 13 اور 12۔ 12ویں دفعہ قرآن مجید میں آپ کی موافقت
کچھ اس طرح آئی کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے جب بہتان لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ اکرام کی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی مشورہ فرمایا۔ ان نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، آپ نے ان سے نکاح خود کیا تھا یا اللہ کی مرضی سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کی مرضی سے۔ اس پر آپ نے کہا کہ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ سے ان کے عیب کو چھپایا ہوگا؟ باخدا یہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر عظیم بہتان ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہی آیت سورہ نور میں نازل ہوئی۔ اس طرح آیت عمدۃ القاری کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی قبلتی شرح حدیث نمبر 402۔ 13ویں تائید اعزادی اسی طرح حاصل ہوئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز سو رہے تھے کہ ایک غلام بغیر اجازت لیے اندر چلا آیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی، اللہ بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا حرام فرما دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، سورہ نور۔ بخاری شریف کتاب التفسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 706 حاشیہ نمبر 7۔ قرآن مجید کا 14واں مقام جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اترا وہ سورہ احزاب کی 53 نمبر آیت نازل ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو لوگوں کا امہات المومنین کے پاس جانا پسند نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح مسلم 2399۔ 15ویں مقام پر موافقت سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 جن میں امہات المومنین کو تنبیہ کی گئی ہے۔ 16ویں نمبر پر سورہ انفال کی آیت نمبر 5 جس میں غزوہ بدر کے لیے باہر نکل کر لڑنے کا مشورہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا، تو قرآن مجید کے نزول نے بھی اس کی تائید کر دی۔ 17ویں موافقت قرآنی سورت منافقون کی آیت نمبر 6 ہے جس میں منافقین کے لیے دعا کرنے یا نہ کرنے سے ان کی مغفرت نہیں ہوتی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 18ویں تائید یا موافقت سورہ واقعہ کی آیت نمبر 39 اور 40 ہے جس میں امت محمدیہ کی زیادتی کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 200۔ فضل عمر بن خطاب و موافقت للقرآن الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔